السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایچ آفیشیل میں۔ سامعین، 2 ماہ قبل جمعیت علماء ہند صوبہ مہاراشٹرا کی ممبئی حج ہاؤس میں انتخابی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں کیسی دما چوکڑی مچی تھی، ساری باتیں اسی چینل پر بتائی جا چکی ہیں۔ بس لڑائی یہی کرسی کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کرسی سے جو چپک جاتا ہے چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ عوام اگر اس کو ہٹانا بھی چاہے تو نہیں ہٹا سکتی، اور ہٹنے کا نام بھی نہیں لیتے، بلکہ لڑائی اور دنگے پر اتارو ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو مہاراشٹرا میں انتخاب کے وقت جو دنگل ہوا حج ہاؤس میں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب وہی مہاراشٹرا والے حالات لکھیم پور میں بھی بننے کے امکانات ہیں۔ کچھ عناصر پسند اور تعصب پسند برادر پرستی، کرسی اور عہدے کے حریص جمعیت علماء لکھیم پور کے حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ ضلع لکھیم پور کے جو ذمہ دار علماء اکرام اور اکابرین ہیں، ان سے دردمندانہ درخواست ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور جتنے جلدی ہو سکے حالات کو سازگار بنانے کی مکمل کوشش کریں۔ یاد رکھیں، عہدہ کسی کے لیے ہمیشہ نہیں رہتا، وقت بدل جائے گا کسی بھی وجہ سے، اور آپ کو اپنا عہدہ چھوڑنا ہوگا۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال رہ جائیں گے، اور جو دوسروں کی ذہنوں میں آپ کی یاد بنائیں گے، یا تو وہ آپ کے لیے دعا کریں گے یا آپ کے خلاف زہر افشانی کریں گے۔ لہٰذا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگ آپ سے محبت اور احترام کے باعث متاثر ہوں، نہ کہ خوف یا مصلحت کی وجہ سے۔ عہدے انسانوں کو عظیم نہیں بناتے، بلکہ عظیم انسان ہی عہدوں کو بلند کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا عہدہ کس کو دیا جائے، کس کو نہیں۔ کیا جو منصب کا طلبگار ہو اس کو بھی ذمہ داری دینا چاہیے؟ اس تعلق سے ایک مضمون ہاتھ لگا، راقم الحروف ہیں جناب حضرت مولانا مفتی عبید الحق صاحب قاسمی لکھیم پوری، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع لکھیم پور۔ سامعین، اسلام میں کسی عہدے یا منصب کے طلبگار ہونے کے بارے میں واضح احادیث اور تعلیمات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بڑی حکمت کے ساتھ رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ عہدہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی شخص اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو یا ذاتی مفاد کے لیے طلب کرے تو یہ فتنہ اور فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ منصب کی طلب سے منع کرنے والی احادیث۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، تم امارت یعنی عہدے کی طلب نہ کرنا، کیونکہ اگر تمہیں مانگنے پر دیا گیا تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر تمہیں بغیر مانگے دیا گیا تو تمہیں اس میں مدد دی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7146، صحیح مسلم حدیث نمبر 1652۔ اس حدیث میں واضح طور پر عہدے کی طلب سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ مانگنے والے کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوتی، اور وہ اپنی خواہشات اور محدود صلاحیتوں کے مطابق ذمہ داری نبھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کسی ایسے شخص کو عہدہ نہیں دیتے جو خود اس کا طلبگار ہو یا اس کے لیے حرص رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7149، صحیح مسلم حدیث نمبر 1733۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے سخت تنبیہ ہے جو اقتدار یا کرسی کے منصب کے پیچھے دوڑتے ہیں، کیونکہ ایسا شخص عموماً ذاتی مفاد کو ترجیح دیتا ہے۔ عہدے کی ذمہ داری اور خطرہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں کسی علاقے کا حاکم بنا دیا جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور ہو، اور یہ حکومت ایک امانت ہے، اور قیامت کے دن یہ شرمندگی اور حسرت کا سبب ہوگی، سوائے اس کے جو اسے حق کے ساتھ لے اور اس کا حق ادا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1825۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عہدہ ایک بھاری امانت ہے، اور اس کے ساتھ عدل کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ قیامت کے دن عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اہلیت کے بغیر عہدہ طلب کرنے کے نقصانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاملہ ایسے شخص کے سپرد کیا جائے جو اس کا اہل نہ ہو تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 59۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عہدہ صرف اس کو دیا جائے جو اس کا اہل ہو، کیونکہ نااہل شخص کے ذریعے عہدے کا غلط استعمال فساد کا باعث بنتا ہے۔ عہدہ نہ مانگنے والوں کے لیے بشارت۔ جو لوگ عہدے کی طلب نہیں کرتے بلکہ انہیں اہل سمجھ کر ذمہ داری دی جاتی ہے، ان کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے، جیسا کہ پہلی حدیث میں ذکر ہوا۔ خلاصہ، عہدے کی طلب یا حرص اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ عہدہ ایک بھاری امانت ہے،
اور قیامت کے دن اس کے بارے میں سخت جواب دہی ہوگی۔ نااہل شخص کو عہدہ دینا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر طلب کے اہل سمجھ کر منتخب کیا جائے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیاوی عہدے کے پیچھے دوڑنے کے بجائے ہمیں اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے اور صرف اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ والسلام، عبید الحق قاسمی، لکھیم پوری۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔